موضوع الدرس في عظمة دين الإسلام سورة الصف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلمه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم أي يحاولون أن يردوا الحق بالباطل، ومثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه، وكما أن مستحيل كذلك مستحيل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں: یریدون لیطفئوا ای یحاولون، مشرکین کفار کوشش کرتے ہیں کہ حق کو باطل کے ساتھ مٹا ڈالیں. ان کی مثال ایسے ہے کہ جو کوئی اپنے پھونکوں کے ساتھ سورج کے نور کو بجھانا چاہتا ہو تو جیسے سورج کے نور کو وہ نہیں بجھا سکتا، اسی طرح اسلام کو بھی نہیں مٹایا جا سکتا. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وقد تقدم الكلام على هاتين الآيتين في سورة براءة بما فيه كفاية ولله الحمد والمنة. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات کے بارے میں مفسر فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ براءہ میں بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے، یہاں دوبارہ اس پر دلائل دینے کی ضرورت نہیں، یعنی اگر کوئی دیکھنا چاہے تو سورۃ براءہ میں پڑھ لے. یا ایھا الذین آمنوا هل ندلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. تقدم في حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ليفعلوه، فأنزل الله تعالى هذه السورة ومن جملتها هذه الآية. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے پہلے حدیث میں گزر چکا ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن سلام جو ہیں یہ پہلے یہودی تھے اور کتاب تورات کے بہت بڑے عالم تھے. یہ یہود میں سے بہت بڑے علماء میں سے تھے اور تورات پر عمل کرنے والے لوگوں میں تھے. تو
تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو اسلام کی دولت سے نوازا کہ یہ اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے. تو یہ بہت بڑے علماء میں سے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ ہم کٹھے بیٹھے تھے تو آپس میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بھی کون حضور سے پوچھے کہ کون سا عمل جو ہے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. یاد رکھیں کہ صحابہ جتنے تھے ان میں اتنا ادب تھا حضور کا کہ وہ جرأت نہیں کرتے تھے سوال کرنے. ادب کے مارے خاموش رہتے تھے کہ بھئی پتہ نہیں میرا سوال ناگوار گزرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں. اس لیے صحابہ ہمیشہ خاموش رہتے، یا تو حضور خود بیان فرماتے تھے یا پھر ایسا سبب ہوتا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم باہر کے لوگوں کا انتظار کرتے تھے کہ کوئی باہر کا مسافر آئے اور حضور پاک سے مسئلہ پوچھے اور حضور اس کو جواب دیں گے تو ہمیں بھی سمجھ آ جائے گا. اسی لیے حدیث جبرائیل جو ہے بڑی مشہور حدیث ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آئے اور حضور پاک سے آ کے مسائل پوچھے. تو جب فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کون تھے؟ صحابہ نے کہا لا یا رسول اللہ تو نہیں. فرمایا اخوکم جبرائیل، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. جاء لیعلمکم دینکم، یہ اس لیے آئے تھے کہ تاکہ مجھ سے سوال کریں، میں جواب دوں اور تمہیں دین سمجھ آ جائے. تو اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے قرآن پاک کو آپ کھول کے پڑھ لیں، صحابہ کے بہت کم سوالات ہیں. اور اگر صحابہ کا سوال ہے تو ایسا سوال ہے جس سے قیامت تک امت کو فائدہ ہے. یعنی بڑے جامع ماننے اور اہم سوالات کیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے. تو فرماتے ہیں کہ ہم یہ مشورہ کر رہے تھے کہ بھی کون پوچھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورۃ الصف جو ہے نازل فرمائی کہ احب الاعمال اگر چاہتے ہو تو پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں نکلو، حق کو غالب کرنے کے لیے جانیں لڑا دو، مال لڑا دو، حق غالب آ جائے. اور ایسے جم جاؤ کفر کے مقابلے پر کہ جیسے پہاڑ ہوتا ہے. تو اسی ضمن میں یہ آیت مبارک بھی نازل ہوئی کیونکہ یہ بھی سورۃ صف کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ندلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم ثم فسر هذه التجارة العظيمة التي لا تبور التي هي موصلة للمقصود ومزيلة للمحظور فقال تبارک و تعالی. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس تجارت عظیمہ، یہ بہت بڑی تجارت جس میں کبھی گھاٹا ہے ہی نہیں اور جس سے مقصود حاصل ہونے والا ہے اور جس سے محظور جو ہے وہ دفع ہونے والا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہاں لفظ ہے ہل ندلکم علی تجارت، تنوین ہے، یاد رکھیں. یہ تنوین جو ہے نا اس کا استعمال جو ہے کبھی تعظیم کے لیے ہوتا ہے، کبھی تکسیر کے لیے ہوتا ہے اور کبھی تقلیل کے لیے ہوتا ہے. یعنی جہاں تنوین ہوگی جیسے یہاں تنوین ہے کہ ہل ندلکم علی تجارت، مانا یہ ہے تجارت عظیمت، میں تمہیں کوئی ایک بہت بڑی تجارت کے بارے میں نہ ہدایت کروں. تو یہاں تنوین جو ہے وہ تعظیم کے لیے ہے. جیسے دوسری آیت میں بھی ہے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. علی رجل تنوین ہے، مانا کہ رجل عظیم یعنی بہت بڑا آدمی. تو اسی طرح کبھی تنوین جو ہے تقلیل کے لیے بھی ہوتی ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، تنوین ہے. عبدی فی اللیل نہیں فرمایا، معرفہ نہیں، نکرہ ہے، تنوین ہے. مانا کیا ہے کہ بھی اللہ نے اپنے محبوب کو جو سیر کرائی ہے وہ رات کے بھی کچھ حصے میں، ساری رات نہیں لگی اس میں. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد الحرام سے اس کی ابتدا ہے اور مسجد اقصی پر اس سیر کی انتہا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پھر معراج ہے. ایک بات یاد رکھیں سمجھنے والی ہے، آج کل بڑے لوگوں میں بحث چل رہی ہے کہ جی وہ جب معراج ہوا ہے
تو وہاں تو مسجد ہی نہیں تھی، وہاں تو ہیکل سلیمانی تھا، ٹیمپل سلیمان تھا. تو پھر یہ ہے کہ قرآن پاک نے ایسی بات کیوں کی ہے، اور پھر معراج جو ہے وہاں سے کیوں ہوا ہے. یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو بالکل لا یعنی ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ مولوی اس میں بحث کر رہے ہیں بیٹھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھی اگر ہم اس کو ہیکل سلیمانی بھی مان لیں تو کیا سلیمان علیہ السلام نے گرجا بنایا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ پیغمبر ہے اللہ. تو انہوں نے وہ ہیکل سلیمانی جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی گرجا بنا تھا، کنیسہ بنایا تھا. تو صاف ظاہر ہے کہ حضرت داؤد بھی نبی ہیں، سلیمان علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور آپ بائبل کی باتیں پڑھ کے متاثر ہو جاتے ہیں ان عیسائیوں کو، نصرانیوں کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ بڑے دکھ کی بات. اگر یہ بائبل اللہ کی کتاب ہے تو اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اپنی بہو کے ساتھ زنا کیا ہے. اللہ کی کتاب میں ایسی بات ہوتی ہے نبی زنا کرتے ہیں؟ انا للہ و انا. نبی تو معصوم ہوتا ہے. ان کے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام نے شراب پی اور شراب میں نشے میں اتنے مدہوش ہو گئے کہ اپنی دونوں لڑکیوں سے زنا کیا. یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کو پڑھ کے اس کے حوالے دینا، خدا کا خوف کرو. اگر اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو ہم، جیسے کہ قاعدہ ہے علماء کا، یاد رکھو کہ روایات اسرائیلیہ جتنی ہیں لا نصدق ولا نکذب، ہم نہ ان کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں. اگر حضور کے قرآن اور حضور کی فرمان کے موافق ہے ہم لے لیں گے، مخالف ہے ہم پھینک دیں گے. کیونکہ اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت کا وعدہ ہی نہیں فرمایا. وہ تو کتابیں بدل گئی، ان میں تحریف ہو گئی. یعنی یہ کتاب اللہ کی ہو سکتی ہے جو نبی کے بارے میں زنا اور شراب کے بارے میں لکھے ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے یہ دیکھ لینا کہ آج نصارہ کے نزدیک جو ہے زنا زنا نہیں ہے، کہ ان کی کتاب میں جو لکھا ہو کہ نبی بھی کرتے تھے. ان کی کتابوں میں جو لکھا ہوا نبی بھی شراب پیتے تھے، تو یہ کیوں نہ پیے؟ یہ یاد ہے. بس ایسی باتیں ہیں. نا للہ. اسی چکر ہو تو جی ہیکل سلیمان تھا، جی ٹیمپل سلیمان. اور خدا کا خوف کرو. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو نبی بنایا ہے اور سلیمان علیہ السلام کو نبی بنایا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بڑا علم و حکمت سے نوازا ہے. اور حضرت داؤد ایسے شان والا معجزہ ہے جن کے ہاتھ میں لوہا جو ہے وہ پانی بن جاتا. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسا لہن داؤدی عطا فرمایا تھا کہ جب آپ مناجات فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے، آپ دعائیں مانگتے اور تلاوت کرتے کتاب کی، تو پرندے اڑتے ہوئے کھڑے ہو جاتے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بڑا علم اور اتنا بڑا ملک دیا کہ لا ينبغي لأحد من بعده، اس کے بعد کسی کو اتنا بڑی حکومت، اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی سلطنت نہیں ملی کہ انسانوں پہ بھی حکومت، جنات پہ بھی حکومت، پرندوں پہ بھی حکومت، اور پھر سب کی بولیاں سمجھنے کی علم بھی عطا فرما دیا. ہد ہد بات کرے سمجھ رہے ہیں، چیونٹی بات کرے سمجھ رہے ہیں، پرندے بات کریں سمجھ رہے ہیں، جن بات کریں سمجھ رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، ان کو اتنا بھی عقل نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب بنا رہے تھے اور ان پر موت آ گئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تہجد رات کی پڑھ رہے تھے
ٹیک لگا کے چونکہ لمبی قرات کرتے تھے اور تھک جاتے تھے تو آسا جو ہے بغل میں دبا کے تھوڑا سہارا لے لیتے تھے. اسی حال میں اللہ نے روح قبض فرما لیا. اور اسی ایک چیز میں اللہ نے کتنے مسائل حل کر دیے کہ پیغمبر کا روح قبض ہو گیا ہے, موت آ گئی ہے, لیکن پیغمبر اسی طرح کھڑے ہیں. اور یہ بھی اللہ نے مسئلہ بتا دیا کہ انبیاء کے جسے پر کوئی تبدیلی نہیں آتی, پیغمبر جیسے کھڑے اسی طرح کھڑے, کوئی تبدیلی نہیں آئی. جن جو کام کر رہے تھے نا وہ دور سے آ کے دیکھتے, کھڑے نماز پڑھ کے بھی آئیں گے, ڈنڈے مار کے کام کرو, بھی کام کرو, جلدی کرو, کام میں لگے رہے. ہیکل سلیمان بنتا رہا. سلیمان علیہ السلام مسجد میں کیا کر, مسجد نہیں تھی, کیا نماز پڑھ رہے تھے وہاں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ تقریباً اس کو اللہ کے قرآن نے مدت نہیں بتائی, لیکن کتب سابقہ کہتی ہیں کہ تقریباً اسی حال میں 100 سال گزر گیا. اب اللہ نے حکم دیا دیمک کو کہ نیچے سے جو آسا ہے نا وہ سیما سے لکڑی اس کو ذرا کھانا شروع کرو. دیمک سے نے نیچے سے کھانا شروع کیا, لکڑی کمزور ہوتی گئی, کمزور ہوتی گئی. اب حضرت سلیمان علیہ السلام گرے زمین پہ. فلما خر تبینت الجن, اب جناب جب زمین پہ حضرت سلیمان علیہ السلام گرے, اب جنات نے بیٹھ کے حساب کیا, انہوں نے کہا بدبختو ہم تو ایسے کام کرتے رہے, سلیمان تو پہلے سے فوت ہو چکا ہے. تو اللہ نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا. جو کہتے ہیں جن تابع ہیں اور ہمیں غیب کی خبریں دیتے ہیں, اللہ نے فرمایا لو کانوا یعلمون الغیب, اگر جنوں کو غیب ہوتا تو ما لبثوا فی العذاب المہین, وہ پتھر اٹھا اٹھا کے تو نہ مر جاتے. ان کو تو سامنے کی چیز کا بھی پتہ نہیں ہے, تو علم غیب کیسے ہوگا. تو سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی. جب قرآن نے کہہ دیا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, بات ختم ہو گئی. اب بحث کرو جی ٹیمپل تھا, وہ ہیکل تھا, وہ فلان, کیا ہے, یعنی سمجھ ہی نہیں آتا کیا ہو جاتا ہے ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو. ایسی بحث کرتے ہیں اور سننے والے بیچارے جو ہیں جو نہیں جانتے وہ پاگل ہو جاتے ہیں. ابھی آپ دوسری بات یاد رکھو کہ یہ میرے مدنی سرکار کی خاصیت ہے, خصائص محمد مصطفیٰ ہیں. حضور پاک نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, کہ پہلے پیغمبروں کے زمانے میں کسی کی نماز نہیں ہوتی تھی جب جا کے وہ مسجد میں نماز ادا نہ کرے. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھ پر میری امت پہ کیسے کرم کیا ہے کہ ساری زمین جو ہے ہمارے لیے مسجد ہے, جہاں کھڑے ہو جاؤ پڑھ لو. تو حضور کی امت کے لیے تو ساری زمین ہی مسجد ہے. اگر ہیکل ہو تو کیا ہو گیا, وہ بھی مسجد ہے. تو اس لیے باقی یاد رکھیں کہ بھئی حضور کو معراج وہاں سے ہوا اور میدان محشر جو ہے وہ بھی شام ہوگا. تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی علیم و حکیم ہیں. وہ یہ چاہتے تھے کہ 1,24,000 پیغمبر اسی جگہ آئے اور میرے مدنی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے, تاکہ حضور کی نبوت کا جو وعدہ لیا تھا وہ پورا ہو جائے. اور اللہ نے جو نبی کو فرمایا تھا کہ میں آپ کی ملاقات کراؤں گا پیغمبروں سے, وہ بھی پورا ہو جائے اور حضور امام الانبیاء بن جائیں. اور پھر یہی وہ جگہ ہے جو معدن الانبیاء ہے, یہی وہ جگہ ہے جو اقرب الی السما ہے. اس لیے اللہ نے وہاں سے معراج کرایا تاکہ کوئی دشمن اگر انکار کرے 1,24,000 پیغمبر میرے مدنی کے معراج کا گواہ ہو. تو اگر یہودی انکار کریں, موسیٰ علیہ السلام تو گواہی دے رہے ہیں, وہ تو حضور کو عرض کر رہے ہیں کہ حضور جا کے معافی مانگیں, آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی. اگر عیسائی اعتراض کریں تو عیسیٰ علیہ السلام تو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اگر کوئی ملت ابراہیمی کا دعوے دار ہو کر انکار کرے, ابراہیم علیہ السلام باوجود جد امجد ہونے کے حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں,
تو اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب کسی جگہ کو نوازنا ہو، کعبۃ اللہ کو اس طرح نوازا، مدینہ منورہ کو اس طرح نوازا، جبل احد کو اس طرح نوازا، کوہ طور کو اس طرح نوازا، مسجد اقصی کو اس طرح نوازا، اس کا کرم ہے، اس کی شان ہے۔ اور جس جگہ کو نوازنا چاہتے ہیں وہاں کسی اپنے محبوب کو بھیج دیتے ہیں۔ اللہ نے اس مقام کو آباد کرنا تھا، خلیل کو ڈیرا لگوا دیا۔ اللہ نے مدینے کو آباد کرنا تھا، حبیب کا ڈیرا لگوا دیا۔ اللہ نے کوہ طور کو شرف بخشنا تھا، کلیم کو بھیج دیا۔ اللہ نے مسجد اقصی کو عزت بخشنی تھی، داؤد و سلیمان کو بھیج دیا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقام کو عظمت دیں تو ایسی بحثیں کرنا جو ہے یاد رکھو فضول ہے۔ تو بہرحال مانا یہ تھا لیلن، یعنی پوری رات نہیں گزری، رات کے بھی بعد حصے میں۔ اب کوئی جاہل کہے گی رات کے بعد حصے میں کیسے معراج ہو گیا؟ ایک رات چلو زیادہ سے زیادہ 10 گھنٹے کی ہوگی، 12 گھنٹے کی ہوگی، تو یہ 12 گھنٹے میں حضور مسجد اقصی بھی چلے گئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے قرب بھی حاصل ہو گیا۔ تو یہ اور پھر ایسا کچھ، یعنی 12 گھنٹے بھی پورے نہ لگے، ابھی رات باقی اور حضور آ گئے۔ تو اگر کوئی جاہل اعتراض کرے وہ تو کر سکتا ہے، لیکن جس کو اللہ نے علم دیا ہو، جس کو اللہ نے قرآن و سنت کی فہم دی ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم کی محبت دی ہو، اس کے سمجھنے کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ یہ بات دیکھیں جو سائنس والوں سے پوچھیں گے زمین جو ہے وہ ایک گھنٹے میں کتنے چکر لگاتی ہے؟ اگر زمین اتنا چکر لگا سکتی ہے تو اللہ اپنے پیغمبر کو چکر نہیں لگوا سکتے؟ مشکل ہے کوئی؟ اور پھر یاد رکھو خالق لیل و سما کون، آسمانوں، زمینوں اور رات اور دن کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہاں جی، تو یاد رکھو کہ جس نے پیدا کیا نا اسی نے حکم دے دیا کہ رات ہے، ستارے ہیں، چاند ہے، جو چیز جہاں ہے تھم جاؤ، محمد مصطفیٰ معراج پہ جا رہے ہیں۔ ہر چیز اپنی جگہ پہ رک گئی، چال ہی نہیں رہی۔ آپ گھڑی کو ایک جگہ کھڑی کر دیں، 3 دن کے بعد بھی دیکھیں تو گھڑی اسی جگہ کھڑی ہو رہی ہے۔ وہ تو اللہ نے جیسے نظام جام کر دیا کہ بس ٹھہر جاؤ، حضور آ گئے، واپس آ گئے، رات وہیں کھڑی ہے جہاں سے کھڑی تھی، کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے یعنی یہ باتیں؟ تو ایسی بحث، تو اس لیے یہاں بھی لفظ ہے هل ادلکم علی تجارت تنوین تجارت عظیمت۔ اور یاد رکھو دنیا کی تجارت میں کیا ہوگا؟ پیسہ ملے گا، دنیا کی تجارت میں نفع ہو جائے گا، آپ کو پیسہ مل گیا، آپ نے کوئی فیکٹری لگا لی، آپ نے کوئی مل لگا لی۔ یہ تجارت تو پھر عجیب ہے نا کہ اللہ کے راستے میں تجارت کرو اور اللہ تمہیں عذاب علیم سے نجات عطا فرما دے۔ اس لیے میرے پاک نبی نے رحمت دو عالم نے اللہ اکبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، اللہ کے نبی کی کیسی شان ہے، فرماتے ہیں اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں کہ ایک کلمے میں ہزاروں معنی چھپے ہوتے ہیں۔ حضور پاک نے 3 جملے فرمائے، سارا مسئلہ سمجھا دیا۔ اپنے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ میرے بندے دیکھو، ما اکلتا جو تم کھا دیتے ہو، فافنیتا ختم ہو گیا، ما لبستا جو تم نے پہن لیا اب لیتا پرانا ہو گیا، ما تصدقتا فقد امضیتا صرف جو تم نے صدقہ کیا نا وہ اللہ کے بینک میں جمع ہو گیا، وہ تیرا محفوظ۔ باقی تم کھاؤ گے پیو گے یہ تو ساری بات کیا فنا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو اس لیے فرماتی یہ ایسی تجارت ہے، اس میں پیسے نہیں، اس میں عذاب علیم سے نجات مل رہی ہے۔ تنجیکم من عذاب،
من عذاب علیم، یاد رکھو علیم فعیل ہے، معنی مؤلم دردناک عذاب. اس لیے قرآن کبھی کہتا ہے عذاب علیم، کبھی کہتے ہیں عذاب عظیم. تو یاد رکھیں، تو علماء نے فرمایا کبھی کمن ذکر ہوتا ہے، کبھی کیفن ذکر ہوتا ہے. اور عذاب علیم جس کو اللہ فرمائے دردناک، وہ کیسا دردناک ہوگا؟ تنجیکم من عذاب علیم. اب فرماتے ہیں مفسر کہ تفسیر تجارت کی کیا ہے؟ بھی ہم تجارت میں کتنا پیسہ لگائیں، کیا کریں، کتنے کا شیئر ہم ڈالیں؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فرمایا تجارت یہ ہے سب سے پہلے تو ایمان ہی نہ ہو تو تم اس بزنس کے تو حصے دار بن ہی نہیں سکتے، تم شیئر لے ہی نہیں سکتے. تم کسی بینک میں جاتے ہو نا شیئر لینے کے وقت جی پہلے کارڈ دکھائے نا کہ آپ باقی اس ملک کے رہنے والے ہیں، شہری ہیں، آپ کو حق بھی ہے اس میں حصہ اپنا اکاؤنٹ کھولنے کا یا نہیں کھولنے کا. تو اگر آپ غیر ملکی ہیں تو پھر اجازت لے آئیں، ہم کیسے کھول سکتے ہیں اکاؤنٹ؟ تو پہلی چیز ہے ایمان ہی نہیں ہوگا تو تجارت میں کیا ہوگے؟ اس شیئر ہی نہیں ملے گا. اللہ کے رسول پر ایمان. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یاد رکھیں کہ عام طور پہ قرآن میں جب لفظ آتا ہے نا فی سبیل اللہ کا، تو عام طور پہ مراد جہاد فی سبیل اللہ ہوتا. اسی لیے قرآن میں ہے کہ اللہ نے تہجد کا حکم فرمایا. تہجد فرض ہو گئی حضور پہ اور حضور کی امت پہ. اور تہجد بھی ایسا کہ بھئی کم از کم ایک رات جو تہائی آرام کرو اور باقی ساری رات عبادت، یا آدھی رات آرام کرو آدھی رات عبادت، یا 2/3 آرام کرو اور 1/3 عبادت. تو صحابہ ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں ہم نے صحیح وقت گزارا کہ نہیں گزارا. وہ ساری رات کھڑے رہتے، ساری رات عبادت کرتے، ان کے تو پاؤں سوج گئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے رعایت کر دی ہے. عالمان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. تو اس لیے عام ترجمہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. کیسے؟ مال سے کرو یا جان سے کرو، یا تو مجاہدین کی مدد کرو، یا پھر یہ ہے کہ اپنی جان جو ہے اللہ کے راستے میں کھپاؤ. جو آدمی اپنی جان اللہ پہ فدا کر دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی انعامات سے نواز دیتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مراتب علیٰ نصیب فرما دیتے ہیں. فرمایا اب تک میں آیا ہوں تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے من تجارت الدنیا والقد لها والتصدی لها وحدها. کہ اللہ نے فرمایا اگر تم جان جاؤ نا تو وہ جو دنیا میں محنت کرتے ہو، کمائی کرتے ہو، رات دن لگے ہوئے ہو، نیند چھوڑی ہوئی ہے، آرام چھوڑا ہوا ہے، کاروبار وہ کیا ہے؟ اصل تجارت تو یہ ہے. یغفر لکم ذنوبکم اے انفعلتم ما امرتکم به ودللتکم علیہ غفرت لکم الزلات وادخلتکم الجنات والمساکن الطیبات والدرجات العالیات. کہ اگر تم وہ کرو جو میں نے حکم دیا ہے اور جو میں نے بتلایا ہے تو تمہاری گناہ، تمہاری غلطیاں معاف کر دوں گا اور تم کو جنات باغوں میں داخل کروں گا اور ایسے مساکن پاکیزہ اور ایسے درجات عالیہ جنت کے عطا کروں گا جو تمہارے تصور سے بھی بالا تر ہیں. وَلِهَذَا قَالَ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. تو سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے نا کہ تمہیں جنت مل جائے اور جنت میں بھی اعلیٰ درجات مل جائے.
وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نصر من اللہ وفتح قریب وأخرى تحبونها ويزيدنكم على ذلك زيادة تحبونها وهي نصر من الله وفتح قریب أي إذا قاتلتم في سبيله ونصرتم دينه تكفل الله بنصركم. اللہ پاک نے فرمایا اور اس کے علاوہ یہ تو جنت کی انعام ہے نا، يدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن. نہیں، ہم دنیا میں بھی تمہیں فتح عطا فرمائیں گے، ہم دنیا میں بھی تمہیں کامرانی عطا فرمائیں گے، دنیا کے اندر بھی تمہیں فیض عطا فرمائیں گے، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور تمہیں ہم پورے جزائر پہ فتح نصیب کر دیں گے. اس لیے فرماتے ہیں اذا قاتلتم فی سبیلی، جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے، اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، تو پھر تمہاری مدد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے. جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور جیسے فرمایا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز. نصر من اللہ وفتح قریب اے عاجل وهذه الزيادة هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة لمن أطاع الله ورسوله ونصر الله ودينه ولهذا قال تعالى وبشر المؤمنين. اور یہ فتح جو قریب ہے یہ اللہ زیادہ انعام تمہیں دے رہے ہیں دنیا کے اندر، اور دنیا کی نعمتوں کو پھر اللہ آخرت کی نعمتوں سے بھی جوڑ دیتے ہیں، اور ان کے لیے ہیں جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے دین کی نصرت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت دیتے ہیں. اس لیے فرمایا وبشر المؤمنین کہ مومنین کو خوشخبری دے دو، بشارت دے دو. یاد رکھیں کہ آج بھی نصرت جو ہے وہ عالم اسلام کے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مسلمان بن جاؤ. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند ہوگے، لیکن شرط ایمان. جب ہمارے اندر ایمان نہ ہو تو پھر ذلت ہے. اور جب تک آپ سارے صحابہ کی تاریخ پہ نظر ڈال لیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین بعد میں بھی، کہ جب تک ان میں ایمان تھا اللہ کی ہر چیز جو ہے اس کی تابعداری کر رہی تھی. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جہاد پہ جا رہے تھے، قافلے چلتے تھے. اس زمانے میں پتہ ہے آپ کو بھی اونٹوں کا سفر ہے یا گھوڑا ہے، اونٹ ہے، گدھا ہے یا پیدل ہے. وہ فرماتے ہیں اتفاق ایسا ہوا کہ میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا. اب جب میں ہوش آیا تو حیران رہ گیا کہ بڑا گھنا جنگل ہے اور پتہ بھی نہیں کہ میرا قافلہ کہاں چلا گیا، راستہ کدھر ہے، کہاں پہنچے ہیں. میں بالکل پریشان ہو کے کھڑا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ بھئی بہرحال سوچ کے چلتا ہوں جنگل میں. اتنی دیر گزری کہ ایک شیر ببر جو ہے دھاڑتا ہوا جنگل سے نکلا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا بھی جنگل کا شیر ہے، اب شیر سے کوئی مقابلہ تو نہیں ہو سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ بس مجھے خیال آیا تو میں کھڑا ہو گیا بڑا جرأت کے ساتھ اور میں نے خطاب کیا. میں نے کہا جنگل کے بادشاہ غور کرو، خبردار جو تم نے مجھ پہ حملہ کیا، انا صاحب رسول اللہ، میں محمد مصطفیٰ کا صحابی ہوں. کہتا بس اتنا کہنا تھا کہ وہ دم ہلانے لگ گیا اور ایسے معلوم ہو کہ جیسے اشارہ کرے کہ تم میرے پیچھے آ جاؤ. میں تمہیں قتل کرنے نہیں آیا، میں تو تمہیں قافلے میں پہنچانے کے لیے آیا ہوں. ہر بات ہے میں پیچھے پیچھے چل پڑا، آگے کوئی جانور بھی آئے ہو دھاڑ نکالے سب بھاگ جائیں. چلتے 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 جب قافلہ نظر آ گیا تو وہ ٹھہر گیا. یعنی اس نے اشارہ کیا ابھی اب قافلہ تمہارے سامنے ہے، اب میں واپس جنگل میں جا رہا ہوں.
تو جب تم ایمان پہ تھے تو جنگل کے درندے بھی تمہارا سلام کرتے تھے. حضرت علی الحضرمی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں اور بڑا لشکر ہے آپ کے ساتھ. تو کچھ ساتھی حاضر ہوئے, انہوں نے کہا کہ حضرت اعلیٰ سے کہ ہمیں دشمن نے دھوکہ دیا ہے, ہمیں راستہ بتلانے کے ذریعے اس نے ایسی جگہ ہمیں پھنسا دیا ہے کہ ہر طرف صحرا ہے اور میلوں تک پانی نہیں ہے, اور ہمارے لشکر کے پاس زیادہ سے زیادہ 2-4 گھنٹے کا پانی ہے. بڑے سے بڑا جنرل بھی ہو تو گھبرا جاتا ہے, پانی کا کیا مقابلہ کرے بھائی, پانی نہ ہو اور فوج بھوک پیاس سے مر جائے تو کیا کرے وہ, اس میں کیا بہادری ہے. اور بالکل نہیں گھبرا, کہ اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے. اٹھے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا علی یا عظیم, یا علیم یا حلیم, یا علی یا عظیم, یا علیم یا حلیم. اللہ کے نام سے دعا کی, یا اللہ یہ بندے بھی تیرے, میں بھی تیرا, لشکر بھی تیرا, ہر چیز تیری, آسمان تیرے, زمین تیرے, تیری مرضی ہے اگر ہمیں پیاسا مارنا ہے, ورنہ کوئی آپ کے لیے مشکل ہے. ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے گا, بارش زور سے آ گئی. ہم نے فرمایا برتن بھر بھی لو, جانوروں کو بھی پلاؤ, جتنا پانی محفوظ کر سکتے ہو کر لو. علاقے میں ریت بھی جم گئی, موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا. تو جب تک تم مومن تھے نا میرے عزیز, اے دریائے, جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ تیری اے دریائے دریا تیری موجیں بھی پہچانتی ہیں ہم کو. صحابہ نے گھوڑے ڈال دیے, چلے گئے, جنگل آ گئے, چلے گئے. جب سے ہم ایمان والے نہیں رہے تو اللہ کی بھی ہر چیز ہماری مخالف ہو. ایک اصولی بات یاد ہے, زمینیں مخالف ہو گئی ہیں, فصل نہیں اگتا, پانی مخالف ہو گیا ہے, یا ملتا نہیں یا سیلاب آ جاتا ہے. اللہ کا تمام لشکر جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے. جب ہم مومن بن جائیں گے تو یہ سارا لشکر اللہ کا ہمارے حق میں, ہماری خدمت میں آ جائے گا. اسی لیے اولیاء اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں جب گھر میں آتا ہوں اور میری بیوی کا رخ بدلا ہوا ہوتا ہے, یا وہ میری بات نہیں مانتی ہے, میری نافرمانی کرتی ہے, میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی یہ سزا ہے. ورنہ بیوی کیوں نافرمان ہو, اولاد کیوں نافرمان ہے, ہم نے کوئی گناہ کیا ہے, اس کی سزا مل رہی ہے. اور جب ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں, اللہ سب کو ہمارے لیے راضی کر دیتے. آپ نے ایمان سے کہیں, یہ کوئی اس میں کوئی بڑی بزرگی, آپ نے دیکھا ہوگا مثلا بڑے سے بڑا آدمی بھی ہو, معذور ہو جائے, 2-4 نوکر اس کے ویل چیئر پکڑ لیں گے, گاڑی میں بٹھائیں گے, لے آئیں گے, لے جائیں گے. اچھا کوئی اور آدمی ہو, اولاد فرما بردار ہو, چلو بیٹا بٹھا کے بیچارہ ویل چیئر پہ لے آئے گا. لیکن اللہ والوں کو دیکھا ہے آپ نے کہ ان کے جوتے اٹھانے کے لیے 200 آدمی بھاگ دو, کہتے مجھے موقع ہو گیا, مجھے موقع ملے. ان کے لیے سینکڑوں آدمی باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ مجھے بھی موقع ملے گا ریڑھی پکڑنے کا. کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹا دیا, اللہ نے سب کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی. ہمارے حضرت قاری فتح مصعب رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر, بہت بڑے قراء میں اور بہت بڑے علماء میں اور بہت بڑے اولیاء میں گزرے ہیں. یقین فرمائیں کہ معذور ہو گئے, ویل چیئر پہ آ گئے, لیکن نماز ہمیشہ صف اول میں. اور کبھی طواف میں ہوتے, ہم جا کے ان کے خادموں کو اشارہ کرتے کہ یار تھوڑا سا ہمیں بھی تو ایک چکر ذرا کروانے دو, ہم بھی آپ کی ریڑھی پکڑ لیں, تاکہ شاید اللہ اسی وجہ سے مغفرت فرما دے. وہ قادر ہیں تو آپ دیکھ لیں.
ہم نے جتنے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے، شیخ الحدیث ہیں، قاری فتح صاحب ہیں، یا اور بھی جو اللہ والے اب موجود ہیں، کسی بھی ملک میں موجود ہیں، دیکھ لیں سینکڑوں لوگ ان کی خدمت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ مجھے موقع تو ملے۔ آپ کاروباری آدمی ہیں، کسی سے پیسے کے مانگنے کے لیے جائیں، کوئی دے گا کوئی نہیں دے گا، کوئی ٹال دے گا، کوئی بہانے کر دے گا، ان کے دروازے میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ حضرت کوئی حکم تو کریں۔ وجہ کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹا دیا، اللہ نے بھی سب کو تابع کر دیا، اور جب آدمی اللہ کا نافرمان ہو گیا، اللہ کی ہر مخلوق بھی ہم سے ناراض ہو گئی۔ یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ اگر کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک اپنے پرندوں کو بھی، دریا کی مچھلیوں کو بھی کہہ دیتے ہیں فلاں بندہ میرا محبوب ہے، تم بھی اس کے لیے دعا کرو۔ تو دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے پھر ہمیں مسلمان بنا دیں، اپنی رحمت سے ہمیں ایمان والا بنا دیں، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، اور دل سے دعا کیا کرو کہ اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان وارزقنا القیام والصیام بالایمان والایقان والعرفان برحمتک یا حنان یا منان، کہ یا اللہ تو نے جیسے ہمیں شعبان سے نوازا ہے ایسے رمضان المبارک سے بھی نوازنا، اور اس کی راتوں کا جاگنا، اس کا قرآن پڑھنا، اس کے روزے رکھنا، اس کے آداب ادا کرنا، اس کے حقوق کا لحاظ رکھنا، تاکہ قیامت والے دن ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنے، ہمارے اوپر نہ گواہ بن جائے۔ دعا بھی کریں اور ہمت بھی کریں، استعداد بھی رکھیں، تیاری بھی رکھیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی، ہمت ہو۔ عورت احرام میں برقع پہن سکتی ہے، بھئی برقع پہن لے لیکن منہ پہ کپڑا نقاب والا نہ ڈالے، ایسے کپڑا ڈالے کہ منہ کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی رہے۔ دیکھو نا جیسے ہمارے دیہاتوں میں عورتیں وہ ایسے گھونگھٹ نہیں نکالتی، ایسے اپنے لمبی جو اس کو کھینچ لیتی ہے، پردہ بھی ہو جاتا ہے، نیچے دیکھ کے چلتی بھی رہتی ہے، منہ کو بھی نہیں لگتا۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ عورت کا احرام کوئی نہیں ہوتا، جو کپڑے پہنے ہوئے احرام ہے۔ پاکستان کے لیے دعا کریں، اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاکستان میں امن و استحکام پیدا فرمائے، اور اللہ اپنے عذاب رفع فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا کہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ نہ آٹا ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ معیشت ہے، نہ کاروبار ہے، نہ گاڑیاں چلتی ہیں۔ کیا ہماری بے حیائی میں کوئی فرق آ گیا؟ کیا ہماری اوریانی میں کوئی فرق آ گیا؟ کیا ہمارے بڑے لوگوں نے کلبوں میں جانا اور شرابیں پینا چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہماری ہائی سوسائٹیز جو ہیں 5 اسٹار اور 7 اسٹار اور برگر فیملیاں، کیا انہوں نے جا کے شرابیں اور ڈانس چھوڑ دیے ہیں؟ کیا راشی نے رشوت کھانا چھوڑ دی ہے؟ کیا ظالم نے ظلم کرنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا زانی نے زنا کرنا چھوڑ دیا ہے کہ 5 سال کی معصوم بچی سے زنا کیا جائے؟ ہماری دعائیں کیا کریں گی جناب؟ اس کی چیخیں عرش پہ نہیں پہنچی ہوں گی؟ 5 سال کی بچی، اور جب کسی کی جو عورت کو پکڑ کے اجتماعی زیادتی، کیا مانا 8-8 10-10 آدمی باری باری زنا کر رہے ہیں، اور وہ تڑپ رہی ہے، چیخ رہی ہے، اس کی چیخیں آسمان پہ عرش پہ نہیں جائیں گی؟ تو پھر دعا کیا کرے گی؟ مجھے یہ سمجھاؤ۔ دعا بھی تو تب قبول ہوتی ہے کہ تم توبہ کرو، اللہ کے راستے میں آؤ، برائی چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، پھر دیکھیں انشاءاللہ فوراً اللہ کی رحمت آئے گی۔ لیکن جو حالات ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے،
بہرحال ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، بس اپنا غضب رفع فرما دے، اپنا عذاب رفع فرما دے، اور تمام عالم اسلام سے اپنا عذاب رفع فرما، اور تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، اور یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یاد رکھو یہ آج کل ایک نیا فتنہ آیا ہوا ہے، اور جی حاجیوں کو لوٹا جاتا ہے اور عمرے والوں کو لوٹا جاتا ہے۔ یاد رکھو یہ اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے، ہم کو ایجنٹ نہیں ہیں ان کے، ہم کوئی ان سے معاوضہ نہیں لیتے ہیں الحمدللہ، لیکن یاد رکھو عمرے والا ہو یا حاجی ہو، سعودی حکومت اس سے 1 ریال بھی نہیں لیتی۔ ویزا بھی فری ہوتا ہے۔ یہ جو تم سے معلم کی فیس لی جاتی ہے وہ معلم لیتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ تمہارے پاسپورٹ کو، ریکارڈ کو محفوظ رکھے اور مینا عرفات میں تمہارے خیموں کا انتظام کرے، اور تمہارے مکے سے مدینہ اور مدینے سے مکہ اور مکے سے جدہ اور جدہ سے مکہ اس سارے سسٹم کی نگرانی کرے۔ اس کا معاوضہ ان کو دیا جاتا ہے، اور وہ اسی معاوضے میں جب حاجی پہلے دن آتا ہے اس کو کھانا دیتے ہیں، اسی معاوضے میں عرفات میں وہ کھانا دیتے ہیں، اس میں حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ سے جو بسوں کا کرایہ کاٹا جاتا ہے وہ بس کمپنیاں ہیں اور مختلف کمپنیاں ہیں، ان کمپنیوں کو جاتا ہے، حکومت نہیں لیتی ہے۔ اچھا اتنا پیسہ کیوں رکھا ہوا ہے کہ سارا سال ان کی گاڑیاں تمہارے لیے کھڑی ہوئی ہیں؟ انہوں نے تو صرف یہ 2 مہینے چلنا ہے۔ اگر ان کو اتنا کرایہ نہ دیں تو پاگل ہو گئے کہ سارا سال گاڑیاں کھڑی رکھیں، اور اگر ایسا نہ کریں تو اس وقت عین ٹائم اتنی گاڑیاں کیسے ہم مہیا کریں گے کہ 30 لاکھ آدمیوں کو باقاعدہ ٹریولنگ کرائی جا رہی ہے، مکے سے مینا اور مینا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے مینا، مینا سے پھر مکہ، مکے سے پھر مینا، مینا سے پھر مکہ، اس کے بعد پھر مدینہ، پھر جدہ۔ یہ بچوں کا کھیل ہے؟ تمہارے ہاں تو ایک میلہ لگتا ہے یا عرس لگتا ہے تو سینکڑوں آدمی مر جاتے ہیں، سینکڑوں لڑکیاں اغوا ہو جاتی ہیں، اور سینکڑوں بربادیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ ان کی خدمات نہیں ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ 50 لاکھ آدمی عمرے پہ آ رہا ہے، ہر چیز تمہیں مل رہی ہے، بجلی تمہاری چل رہی ہے، اے سی تمہارے چل رہے ہیں، فروٹ تمہیں مل رہا ہے، روٹی تم گرم لینا چاہتے ہو تنور پہ کھڑے ہو جاؤ روٹی مل رہی ہے، فروٹ لینا چاہتے ہو ساری دنیا کا فروٹ۔ مذاق ہے کوئی؟ اپنے دماغوں میں اچھی طرح سوچ لو، سعودی گورنمنٹ کبھی پیسہ نہیں لیتی، بلکہ سعودی گورنمنٹ ہر سال حاجیوں پر اوسط کے اعتبار سے مثلا 30 لاکھ حاجی ہے تو فی حاجی کم از کم ان کا 5000 ریال سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے کہ سڑکیں نئی نکالنی ہیں، ٹنل نئے نکالنے ہیں، اب حاجیوں کے لیے جناب ٹرین چلانی ہے، تو یہ کوئی بچوں کے کھیل ہیں؟ تم اپنی گاڑی ہو کسی کو کہو کہ جناب مجھے حج میں جانا ہے مینا عرفات 5 دن کے لیے، دیکھو کیا کرایہ مانگتا ہے، اور وہ تو تمہیں 100 ریال میں دے رہے ہیں فی آدمی، یہ تو کم از کم 8,000 10,000 ریال گاڑی کا مانگے گا 5 دن کا۔ ایک ہے اعتراض کرنا، او جی کھلا شہر کا کیا مانا ہے؟ یعنی گنجائش ہو 20 لاکھ کی، آدمی آ جائے 70 لاکھ روپے سنبھالے گا کون؟ آدھے مر جائیں گے، باقی فی امان اللہ۔ یہ دشمنوں کی سازشیں ہیں، دعا کیا کرو اللہ اس بلد الامین کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ اور یہ حکومت رشیدہ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے، میں یقین کریں، آپ میری بات پہ یقین نہ ہونا، کل گورنر ہاؤس میں چلے جائیں، جب ظہر کی اذان کا وقت ہے نا وہاں چلے جائیں، وہاں جو گورنر آفس کی مسجد ہے نا، جب آپ جائیں گے جہاں آپ نماز میں وہاں گورنر بھی صف اول میں کھڑا ہوگا، ہر وزیر نماز میں کھڑا ہوگا، بادشاہ خود نماز میں کھڑا ہوگا، تمہارا تو تھانے دار بھی نماز نہیں پڑھتا۔
اور جہاں کوئی جلسہ ہوگا، خطاب ہوگا، پہلے تلاوت کلام ہوگی، اس کا ترجمہ ہوگا، پھر بات شروع ہوگی۔ اور پوری دنیا کے اندر قرآن کے مسابقے بنا کے یہ اس حکومت کا اعزاز ہے کہ لوگوں کے دل میں ایسا جذبہ پیدا کر دیا ہے کہ ہر ملک میں ماشاءاللہ حافظ بن رہے ہیں۔ کیوں؟ انعام ہوتا ہے، سال میں آتے ہیں، جو فرسٹ آتے ہیں اس کو کئی کئی لاکھ ریال ملتے ہیں، وی آئی پی ان کو ٹھہرایا جاتا ہے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں ان کو ٹھہرایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اصل وی آئی پی تم ہو، وہ نہیں ہے جو لوگوں کا مال کھا کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، وہ تو چور ہیں، وہ تو غدار ہیں، وہ وی آئی پی تھوڑے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھا کرو، ایسے لوگ باتیں تو بہت بنا دیتے ہیں نا۔ اسی صرف ایمان سے کہ صرف حرم میں نظر ڈال لیں کتنا انتظام ہے۔ آپ اتنے آدمیوں کو پانی پلا سکتے ہیں؟ کسی ایک آدمی کو زمزم کی کمی ہوتی ہے؟ اور پھر انہوں نے انتظام کیا کہ ہر آدمی کو نیا گلاس ملے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ تم نئے پرانے کو بھی ایک دوسرے میں ملا دو تو وہ کیا کریں، آگے تمہیں پکڑیں؟ انہوں نے تو انتظام کیا ہے نا۔ بتائیں کوئی حاجی بیمار ہو، کسی کو الرجی ہو، کسی کو کوئی شکایت ہو، بھئی وہ ڈسپوزیبل گلاس سے پیے اور دوسری طرف پھینک دیں تاکہ دوبارہ استعمال نہ ہو۔ ہم ماشاءاللہ اسی کو ادھر روک دیں، اس کو ادھر کر دیں گے انشاءاللہ۔ کون سا انتظام ہے؟ جوتے رکھنے کی جگہ ہے، کتابیں رکھنے کی جگہ، قرآن رکھنے کی جگہ، کون سا نظام ہے جو نہیں بنا؟ ایک ایک جگہ ماشاءاللہ ٹھنڈا زمزم ہے۔ اب رمضان شریف آ رہے، مجال ہے کسی کو زمزم نہ ملے؟ ایک ہے اعتراض کرنا ہے، اعتراض تو لوگ پھر چاند پہ بھی کر سکتے ہیں، سورج پہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب آدمی نماز پڑھے تو سجدے کی جگہ پہ نظر رکھے۔ کعبہ دیکھنا ہے، آگے پیچھے دیکھا کرو۔ مکروہ اوقات میں نماز نہ پڑھا کریں، گو بعض ائمہ اجازت دیتے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ کا وقت زیادہ لگتا ہے تو اشارہ کرو، بس بوسہ دینا ضروری نہیں ہے تو تم کیوں وقت لگا رہے ہو؟ یعنی وہ متکئین علی رفرف خضر، بڑے سبز اپنا فراش ہوں گے اور ٹیک لگا کے جنت والے بیٹھے ہوں گے۔ ہم مکے میں رہتے ہیں، مکے والے حج قران نہیں کر سکتے۔ حج قران آفاقی کے لیے ہوتا ہے جو باہر سے آتا ہے۔ بڑا آسان مسئلہ ہے، اپنے ملک چلے جاؤ، وہاں سے واپسی پہ قران باندھ لو۔ باپ نے دوسری شادی کر لی، پہلی بیوی کے بچوں سے علیحدہ ہو گیا، اب پہلی بیوی کے بچوں سے پیسے مانگتا ہے۔ اگر ہیں تو دے دیا کرو، تمہارا باپ تو ہے نا، شادی کر لی، کوئی کفر تو نہیں کر لیا غریب نے، شادی کی ہے نا، جرم کیا کیا غریب نے؟ شادی کی ہے، اب تمہارے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگتا ہے، دو انت و مالو کا لے ابھی کا۔ حضور نے فرمایا تم بھی ہو، تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے۔ میرا بھائی عمرہ جس کے لیے کریں، بس نیت کر لی، ہو گیا بس۔ اگر عورت کو قید خون آ جائے، گولی کھا لے، گولی پہلے کھانی چاہیے کہ حیض نہ آئے، جب آ گیا تو اب انتظار کرے، پورے دن گزارے۔ کہتے تھے کہ اگر ہم 4 ائمہ جو ہیں وہ برحق ہیں، اگر ہم ایک مسئلے میں ایک کا اور دوسرے میں دوسرے کا اور تیسرے میں تیسرے کا اور چوتھے میں چوتھے کا، تو اگر اللہ نے تمہیں اتنا بڑا علم دیا ہے کہ 4 ائمہ کے دلائل کو دیکھ سکتے ہو تو تمہیں تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑے عالم ہو ماشاءاللہ کہ 4 ائمہ کے مسائل کو بھی جانتے ہو اور وجوہ ترجیح کو بھی جانتے ہو اور ان کے ادلہ کو بھی جانتے ہو، پھر تمہیں تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ کرو ہی نہیں۔ اور اگر نہیں جانتے ہو تو پھر 2 کشتی پہ پاؤں رکھنے والا انشاءاللہ ڈوبے گا۔ اچھا، اب نماز میں ہم ایک امام کھڑا کریں یا 4 کونوں میں الگ الگ امام ہو؟
تو ایک امام کے پیچھے آئیں گے تو وحدت ہوگی نا. تو اللہ کو تو وحدت منظور ہے. تو جس امام کی فقہ جس علاقے میں چلی گئی ٹھیک ہے, کوئی جھگڑا نہیں. کہتے ہیں جی کہ نماز کی تکبیر اولیٰ میں کندھے کے برابر یا کانوں کے برابر, اس سے زیادہ یہاں نہیں کرنا ہے, یا کانوں کی اس لو کے برابر یا اس جگہ کے برابر یا کندھوں کے برابر. اگر انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہیں بالکل ٹھیک ہے, تاکہ نیچے والا ہاتھ یہاں تک ہوگا اور انگوٹھے کانوں کی لو تک ہوں گے, دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا. لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یوں کان پکڑو, اور نہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یوں کرو. کہتے ہیں کہ میقات عائشہ سے مکے والے عمرہ کرتے, جو مکے میں رہے گا مکے والا ہے. ابھی تم رہ رہے ہو تو مکے والے ہو, اس میں کیا ہے, جو یہاں آ گیا عمرہ کر سکتا ہے. حضور پاک کی ولادت کا گھر موجود ہے اور مقام ہجرت حرم میں آ گیا ہے. ایک طواف ایک غلام کے آزاد کے کرنے کے برابر ہے. وتر واجب اگر آپ نے پڑھ لیے ہیں مثلا عشاء کو, بعد میں نفلیں پڑھتے رہیں کوئی معنی نہیں. معنی یہ ہے کہ اگر تہجد کے ساتھ تم نے وتر پڑھنے ہیں تو تہجد پہلے پڑھو اور وتر آخر میں پڑھو. اسماعیلی لوگوں سے شادی کرنا, وہ بھی تو شیعہ ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں, وہ تو اس شیعہ سے بھی آگے گئے گزرے ہیں. توسل جو ہے بالاعمال الصالحہ کیا کریں. اگر انسان نے استلام کیا دوسرے چکر میں بھول گیا کوئی بات نہیں. میرا 8 مہینے پہلے نکاح ہوا تھا. نکاح کے وقت میں یہ طے ہوا تھا کہ وہ 1 سال میں رخصتی دے دیں گے. تو اب وہ لوگ جو ہیں وہ رخصتی نہیں دے رہے, تو مولوی مکی کیا کرے؟ ہاں مجھے بتائیں میں کیا کروں. آنا میں چلوں گا تمہارے ساتھ. اللہ ان کو ہدایت دے, اور کیا کرے بھائی, دعا مانگو. اگر میری اہلیہ کو جوڑوں کی تکلیف ہے تو آپ ویل چیئر پہ ان کو چکر کروائیں, کوئی ضروری نہیں کہ پیدل کرے, کرنے ساتھ بڑھیں گے. کہتے ہیں جی کہ میں ایک مبصر ہوں, تجزیہ نگار ہوں. کبھی کبھی حالات حاضرہ کے پروگرام میں جو تھے, تو بہرحال حالات حاضرہ کے پروگرام میں مردوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کیا کرو. حالات حاضرہ کا پتہ عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے. بالکل آپ بیٹھیں, ٹاک شوز کریں, بحث کریں, سوال جواب کریں. مردوں کے ساتھ بٹھاؤ, عورتیں عورتوں کے ساتھ جا کے اپنے لڑیں. یہ کیا مانا ہے کہ 2 مولویوں کو بلا لیتے ہیں, ایک عورت کو بلا لیتے ہیں. ایسا پھنساتے ہیں کہ اب مولوی نہ دیکھے تو عورت کہتے ہیں کہ جناب آپ اندھے ہیں, دیکھیں تو خدا بھی ناراض, رسول بھی ناراض. لیکن وہ بھی ٹی وی والے سمجھدار ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ کون سا مولوی جو ہے وہ سب کچھ کر لیتے ہیں, اسی کو بلاتے ہیں. جو صحیح معنی میں علماء ہیں ان کو نہیں بلاتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہیں کو بلاتے ہیں جو سرکاری درباری ہر مجلس میں جانے والے, باہر تبوت شاہ حسین کہنے والے, ان کو بلا لیتے ہیں. عورتیں ہیں تو ماشاءاللہ وہ بھی بن ٹھن کے آتے ہیں کہ وہ بھی دیکھیں کہ مولوی میں بھی جان ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس یا اللہ, غیر محرم عورت پہ نظر ڈالنا جب حرام ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بحث مباحثے کرنے کا کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ.
دیکھنے والے پر بھی اور جس کو دیکھا اس دونوں، اور جس نے ایسے اپنا میک اپ سنگار کیا ہوا ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھے، اچھے خاصے مولوی کا بھی روزہ ٹوٹ جائے تو پھر اللہ کی لعنت نہیں برسے گی تو کیا ہوگا؟ خانہ کعبہ میں حضور نے نماز پڑھی، خانہ کعبے کے اندر حضور نے اکیلے نماز پڑھی، کوئی جماعت نہیں ہوئی۔ شب معراج جو ہے یہ جلوس نکالنا حرام ہے۔ اگر یہ دین ہوتا نا تو سب سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان و علی نکالتے۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے بیٹے میاں مسعود تو ہے ہی نہیں، آپ کو کس نے کہا ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تو عطا المنعم، عطا المؤمن، عطا المہیمن، عطا المحسن، آپ کے 4 بیٹے تھے، 2 فوت ہو گئے، 2 باقی ہیں الحمدللہ۔ اللہ سب کو سلامت رکھے جو باقی ہیں، جو فوت ہو گئے ان کے تو بیٹے کسی کا نام جو ہے مسعود ہے ہی نہیں، یا ایسی ادھر ادھر کی لکھ دیتے ہو، مار دیتے ہو۔ تو میں نے یہی کہا تھا نا کہ تیر ٹھیک ہوں گے۔ اب آپ نے جن کا نام لکھا ہے وہ ٹھیک ہے تو ان کے معتقدین اور مرید بھی ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اگر سارے پیر ٹھیک ہو جائیں تو سارے مخلوق ٹھیک ہو جائے گی نا۔ کہتے جی کہ فضائل جو ہیں مرتب ہوتے ہیں تو جہاد کے فضائل، ہاں اللہ کے راستے میں دین پھیلانا یہ بھی جہاد ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ جہاد نہیں ہے؟ اعلاء کلمۃ الحق جو ہے افضل الجہاد ہے۔ عورت نے نماز سے فارغ ہو کر دیکھا کہ ٹخنا کھلا ہوا ہے، نماز ہو گئی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہ